ماشاء اللہ حمید الرحمان صاحب، آپ نے بہت اچھا کیا۔ اچھا جہانگیر صاحب، آپ کہاں سے ہیں؟ اچھا، تو آپ کی والدہ صاحبہ کس لیے اجازت نہیں دے رہی، کیا وجہ ہے؟ الحمد للہ، اللہ پاک کے شان ہے۔ جی ذوالفقار علی صاحب، یہ بعض چیزیں ایسی ہیں جو آپ حضرات کو آگے سمجھائی جائیں گی۔ اب اگر ان کو یہیں پہ سمجھانا شروع کر دیا جائے تو یہ ان کا موقع نہیں ہے۔ اب یہ جو کانا والی گردان ہے، یہ گردان کیسے یہ بنی ہے، کننا بھی آتا ہے، کننا بھی آتا ہے، یہ ساری چیزیں تو یہ انشاءاللہ آپ آگے پڑھیں گے سارا بنانے۔ کانا اصل میں کاوانا تھا، ناصرہ کی طرح ناصرہ فاتا تو اس سے کانا بن گیا۔ تو یہ چیزیں انشاءاللہ آپ آگے پڑھیں گے، فی الحال آپ اس کو یاد کر لیں، آگے انشاءاللہ آپ پڑھ لیں گے۔ ان کی تفصیلات انشاءاللہ جو ہے وہ آپ پڑھ لیں گے۔ ماشاءاللہ کاشف صاحب، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں کلاس میں، آپ تشریف لائے، ہمارے ساتھ شامل ہوئے۔ آمین آمین۔ اچھا ماشاءاللہ، آپ کی بھی پہلی ہے، آپ کو بھی ہم خوش آمدید کہتے ہیں کلاس میں۔ اللہ تعالیٰ تمام ساتھیوں کو استقامت عطا فرمائے۔ ترتیب انتظامیہ والے بنا رہے ہیں جی۔ دیکھیں جہانگیر صاحب، اگر آپ کی والدہ صاحبہ اس لیے اجازت نہیں دیتی کہ وہ جنگ کے حالات وغیرہ یا اس طرح کی وہ، تو ایسا کوئی سلسلہ نہیں۔ جنگ جو ہے وہ ایک پرامن شہر اب الحمدللہ بن چکا ہے۔ پہلے کسی زمانے میں حالات یہاں پہ کچھ ہوتے تھے، لیکن اب بالکل بہترین اور پرامن، اور جو ہے وہ کوئی اس میں ایسا سلسلہ نہیں ہے، تو بالکل بغیر فکر کے تشریف لا سکتے ہیں جب آپ کا جی چاہے۔ اور اگر والدہ اس لیے نہیں آنے دے رہی کہ آپ ان کی خدمت کرتے ہیں تو پھر الگ بات ہے، خدمت ان کی کرنی چاہیے، یہ ان کا حق ہے۔ اچھا اچھا، ٹھیک ٹھیک۔ تو یہ بھی ہمارے ہاں بھی مجالس ہوتی ہے نا حضرت جی کی، تو آپ ان سے یہ کہیں جی میں مجلس پہ جا رہا ہوں تو پھر یہاں پہنچ جائیں۔ جی انشاءاللہ ضرور۔ یہ اوپر ایک ساتھی نے پوچھا کہ ماضی والی چیز دوبارہ دہرا دیں، تو کل جو چیزیں ہم نے پڑھی تھیں وہ بھی ایک ساتھی پوچھ رہے نا کہ کلاس کب ہوگی، کاشف محمود صاحب، اور آف لائن بھی ہوگے پوچھنے کے بعد۔ تو ماضی کے شروع میں کوئی چیز نہیں ہے تو ماضی مطلق ہے۔ اگر ماضی کے شروع میں قد لگا دیں تو ماضی قریب بن جائے گی،
اور اگر ماضی کے شروع میں کانا کی گردان لگا دی جائے تو اس سے ماضی بعید بن جائے گی۔ یہ کل کا سبق صرف 3 جملے ہیں، کچھ زیادہ نہیں ہے۔ اور دوسرا آپ حضرات سے یہ بھی میں نے پوچھنا تھا کہ جو ہمارا سبق ہو رہا ہے تو وہ اس کی مقدار مناسب ہے یا زیادہ ہو رہا ہے یا کم ہو رہا ہے، اس کے متعلق آپ حضرات بتائیں۔ ابھی تک ہمارے 12 سبق ہو گئے۔ اچھا اچھا، صیغہ اسم ہے۔ ہاں بالکل، ماضی مطلق، ماضی قریب، ماضی بعید اور ماضی استمراری جو ہے وہ زیادہ تر ساتھیوں نے یہ فرمایا کہ جو ہے مناسب ہے، اور اس کے بعد ساتھیوں نے فرمایا کہ زیادہ ہے، لیکن کمی کی شکایت کسی نے نہیں کی، تو یہ بھی الحمدللہ کہ کسی ساتھی نے کمی کی شکایت نہیں کی کہ سبق کم ہے۔ تو باقی انشاءاللہ جو ہے وہ جتنا ہم روٹین میں پڑھ رہے ہیں تو اسے تھوڑا کم کر لیتے ہیں ساتھ ہی کیونکہ ہم نے سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے انشاءاللہ، تو اس لیے یہ آپ حضرات سے فیڈ بیک لینا بھی ضروری تھا۔ اس سال ایک تو ہم یہ علم و صرف پڑھیں گے، یہ کتاب جو ہم نے شروع کی ہوئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ایک جو ہے وہ ہم اس کے بعد جو ڈاکومنٹس ہیں وہ ہم پڑھیں گے۔ ایک کتاب جو ہے وہ انشاءاللہ آپ حضرات کے لیے بھی اس پہ کام ہو رہا ہے، تو وہ آپ حضرات کو پڑھائی جائے گی۔ جی جی انشاءاللہ۔ جی نور ولی خان صاحب، ابھی جو ہے وہ فتنہ تو ابھی بھی ہے، لیکن جیسے اس وقت صحابہ کرام پہ تبرہ بازیاں یا یہ چیزیں تھی تو وہ اب جو ہے وہ نہیں رہی۔ واٹس ایپ گروپ ہے کلاس کا، اس کو آپ جوائن کر سکتے ہیں۔ اچھا ٹھیک ٹھیک، تکرار کے لیے ابھی بنا رہے ہیں ترتیب۔ آج بھی ہماری میٹنگ ہونی تھی لیکن نہیں ہو سکی، تو انشاءاللہ کل اب میٹنگ ہونی ہے ہماری 10:30 بجے شیخ بلال صاحب کے ساتھ، تو مشورہ چل رہا ہے، تکرار کے انشاءاللہ گروپ بن جائے گا، بن جائے گا انشاءاللہ۔ جی گروپ جو ہے وہ باقاعدہ طور یعنی بند تو گیا ہے لیکن فی الحال شروع نہیں ہوا تو وہ انشاءاللہ ان قریب ہو جائے گا۔ اچھا آپ نے کر لیا، ماشاءاللہ، آمین آمین۔ جی جی، وہ اگر تمام ساتھیوں کے لیے ہے تکرار والا گروپ تو تمام ساتھی اس کو جوائن کریں گروپ کو، اس میں یہ عاجز بھی ہے، باقی بھی آپ حضرات کے اساتذہ ہیں جو تکرار گروپ ہے، تو اس کو تمام ساتھی جوائن کریں، اور اس میں پھر کوئی بھی کویسچن ہے آپ حضرات اس میں پوچھ سکتے ہیں۔ مزید انشاءاللہ جب کل ہماری میٹنگ ہوگی
تو اچھا ٹھیک ہے، سب کے لیے. تو اس میں مزید انشاءاللہ جو شیخ بلال صاحب فرمائیں گے میں آپ حضرات کو بتا دوں گا. فی الحال جو آپ کا گروپ ہے اس میں آپ حضرات کے ٹیچرز نہیں ہیں، اور جب بھی تکرار کے لیے بنا رہے ہیں تو اس میں تمام ٹیچرز ہیں. جی سے ظفر صاحب نے بڑا اچھا سوال پوچھا کہ کانا تا کے بعد کردان کیوں چینج ہو جاتی ہے. تو یہ اصل میں کانا جو ہے یہ ہے اجوف کا صیغہ، اس میں یعنی اس کے درمیان میں واو ہے، حرف علت ہے. تو اس کے اپنے قوانین ہیں، اس کے اپنے اصول ہیں، اس کے اپنے قواعد ہیں. جب وہ آپ پڑھیں گے تو پھر آپ کو معلوم ہوگا کہ جو ہے وہ گردان کیوں چینج ہوئی ہے، یعنی اس پہ ضمہ کیوں آ گیا کانا تا کے بعد کننا پہ آگے. تو یہ انشاءاللہ آپ پڑھ لیں گے جب آپ حضرات اجوف کے قوانین پڑھیں گے. ابھی یہ چیزیں جو ہے وہ بتانا مناسب نہیں ہے، ان کی تفصیلات کرنا، اور فی الحال نہ ہی ان چیزوں کو آپ سمجھ سکتے ہیں، سمجھنا مشکل ہو جائے گا آپ کے لیے. یعنی سمجھ تو سکتے ہیں لیکن ہر ساتھی نہیں سمجھ سکتا، تو پھر وہ ساتھیوں کے لیے یہ چیز پریشانی کا باعث بنتی ہے. اب آپ حضرات ماضی الحمدللہ ہماری مکمل ہو گئی. اب ماضی کا کوئی بھی آپ حضرات کا سوال ہے تو مجھ سے پوچھ لیں تاکہ آگے ہم شروع کریں. ماضی استمراری مضارع کے شروع میں کانا لگانے سے بنتی ہے، تو وہ میں نے کہا تھا کہ ہم جب مضارع کی گردانے پڑھیں گے، آگے ابھی شروع کر رہے ہیں ہم، تو اس میں آپ کو ماضی استمراری انشاءاللہ بتائی جائے گی. رضوان اللہ صاحب ابھی ہم مضارع پہ جب پڑھیں گے نا اس وقت انشاءاللہ اس کا جواب آپ کو مل جائے گا. یہ انہوں نے پوچھا ہے میاں بقار الملک صاحب نے، کانا منع، کانا منع آپ نے پوچھا. کانا منع، اس نے، اس کا معنی اس نے منع کیا تھا، اس نے منع کیا تھا، اس نے روکا تھا، اس نے منع کیا تھا، یہ اس کا ترجمہ بنے گا. دیکھیے کانا کا لغوی معنی جو ہے نا، کانا کا لغوی معنی وہ ہے ہونا،
لیکن جب ہم گردان کے شروع میں اس کو ایڈ کرتے ہیں پھر گردان کے حساب سے اس کا ترجمہ آتا ہے۔ جی یہ سوالات چیٹ میں پوچھے جا رہے ہیں، جی چیٹ میں میسج آ رہے ہیں سامنے، تو اس کے میں جوابات دے رہا ہوں۔ جی ابھی ہم فعل مضارع شروع کر رہے ہیں، آپ حضرات توجہ فرمائیں۔ آپ حضرات کو وائٹ بورڈ نظر آ رہا ہے؟ فرحان صاحب آپ کو بھی نظر آنا چاہیے، کتاب نظر آ رہی ہے آپ کو وائٹ بورڈ پہ؟ کتاب فعل مضارع کا بیان، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے ماشاءاللہ، تو اب ہم شروع کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ جی ڈاکٹر نوید اختر صاحب، ماضی استمراری کے متعلق ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ ماضی استمراری مضارع کے شروع میں کانا لگانے سے بنتی ہے، تو جب ابھی ہم مضارع کی گردان شروع کر رہے ہیں، یہ مکمل کرنے کے بعد ہم انشاءاللہ ماضی استمراری پڑھیں گے۔ تو یہ دوسری فصل ہے، پہلی فصل میں ماضی کے متعلق ہم نے پڑھ لیا، تو دوسری فصل میں فعل مضارع کا بیان ہے، فعل مضارع کا بیان ہے۔ آپ حضرات یہ بتائیں کہ پیچھے ہم نے فعل کی کتنی قسمیں پڑھی ہیں، فعل کی کتنی قسمیں ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں؟ جی ماشاءاللہ، یہ دو والے ساتھی غور کریں کہ واقعتاً دو ہی قسمیں ہم نے فعل کی پڑھی ہیں۔ پیچھے ہم فعل کی چار قسمیں پڑھ چکے ہیں نا، فعل کی ہم چار قسمیں پڑھ چکے ہیں، فعل ماضی، فعل مضارع، فعل امر اور فعل نہیں۔ تو گویا کہ فعل کی پہلی قسم ہماری مکمل ہو گئی، ابھی ہم شروع کریں گے فعل مضارع۔ تو یہ آپ ذرا سمجھ لیں کہ فعل مضارع یہ بنتا ہے فعل ماضی سے۔ فعل مضارع ہم نے فعل ماضی سے بنانا ہے، فعل مضارع فعل ماضی سے بنتا ہے۔ تو فرماتے اس کے بنانے کا مختصر قاعدہ گردان کے بعد بیان ہوگا، اس کے بنانے کا مختصر قاعدہ گردان کے بعد بیان ہوگا۔ میں آپ حضرات کو اس کے بنانے کا مختصر قاعدہ بتا دیتا ہوں، تھوڑا آپ حضرات سمجھ لیں تو انشاءاللہ باقی آگے چیزیں سمجھنا آپ حضرات کے لیے آسان ہو جائیں گی۔ تھوڑا سمجھ کر پڑھیں گے تو آسانی ہوگی۔ حروف تہجی میں چار حروف ہیں، ٹوٹل حروف تہجی کتنے ہیں؟ ماشاءاللہ 29، 28 بھی ٹھیک ہے، 29 بھی ٹھیک ہے۔
ان حروف تہجی میں 4 حروف ایسے ہیں جو فعل مضارع کی علامت ہیں: الف، تا، یا اور نون۔ الف، تا، یا، نون، یہ 4 حروف ہیں جو فعل مضارع کی علامت ہیں۔ اب ان 4 حروف کو حروف عطین کہا جاتا ہے، کیونکہ جب ان کو آپ جمع کریں گے تو بن جائے گا عطین: الف، تا، یا اور نون۔ یہ حروف عطین بن جائے گا۔ یہ 4 حروف فعل مضارع کی علامت ہیں۔ اب ماضی کے شروع میں، فعل ماضی کے شروع میں ان 4 حروف میں سے ہم کوئی نہ کوئی حرف داخل کرتے ہیں، یعنی ایک حرف داخل کیا جاتا ہے۔ ماضی کے شروع میں ان حروف میں سے ایک حرف ایڈ کریں گے اور پھر آخر میں جو ہے وہ ضمہ لگائیں گے، آگے اس کی تفصیل آ رہی ہے، تو فعل مضارع جو ہے وہ بن جائے گا۔ لیکن آپ حضرات یہ سمجھ لیں کہ یہ 4 حروف فعل مضارع کی علامت ہیں۔ فعل مضارع کی پہلے ہم گردان پڑھتے ہیں اور اس کے بعد میں آپ حضرات کو انشاءاللہ بتاؤں گا کہ فعل مضارع یہ کیسے بنا فعل ماضی سے۔ تو فعل مضارع کا پہلا صیغہ ہے واحد مذکر غائب کا یفعل۔ جس طرح ماضی کی آپ حضرات نے 4 گردانیں پڑھی، ایسے ہی فعل مضارع کی یہاں پہ 4 گردانیں بیان فرما رہے ہیں۔ جو پہلی گردان ہے مضارع معروف کی ہے، مثبت کی، اور دوسری گردان فعل مضارع مثبت مجہول کی ہے۔ ایسے بھی راگے فعل مضارع نفی معروف کی، فعل مضارع نفی مجہول کی، تو 4 گردانیں یہاں پر بھی بیان کی گئی ہیں۔ تو پہلی گردان فعل مضارع معروف کی ہے، یفعل، یفعلانی، یفعلون، تفعل، تفعلانی، یفعلنا، تفعل، تفعلانی۔ آگے ہم چلتے ہیں، تفعلون، تفعلین، تفعلانی، تفعلنا، افعل اور نفعل۔ یہ ہے فعل مضارع معلوم کی گردان۔ تو فعل مضارع کا پہلا صیغہ ہے یفعل، پہلا صیغہ یفعل ہے۔ اب اس کے شروع میں فعل مضارع کی جو علامت ہے حروف عطین، الف، تا، یا، نون، ان میں سے آپ ذرا دیکھ رہے ہیں کہ ان میں سے جو یہ یا ہے یہ یفعل کے شروع میں داخل کی گئی ہے، یفعل، یفعل۔ اب یہ جو یفعل ہے یہ بنا ہے فعل سے۔ ہمارے پاس فعل ماضی کا لفظ تھا فعل، اس سے بنا یفعل، فعل۔ اب آپ حضرات نے جب مضارع کی گردان یاد کر لی تو اس وقت ان الفاظ کو بنانا کوئی مشکل نہیں ہے، بالکل آسان ہے۔ اب آپ حضرات نے فعل سے یفعل بنانا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ یفعل یہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، تو فعل سے یفعل کیسے بنا؟ تو بالکل آسان ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یفعل کے شروع میں یا ہے، تو ہم کہیں گے کہ فعل کے شروع میں
فعل مضارع کی علامت جو ہے وہ رفعتین میں سے یا کو داخل کر دیا، اور یا پر ہم نے فتح لگا دیا، اور اس کے بعد فا کو ہم نے ساکن کر دیا، اور آخر میں لام کو عین کو اپنے حال پر رہنے دیا اور لام کو ضمہ دے دیا، تو فعل سے بن گیا یفعل۔ آپ حضرات سمجھ گئے کہ فعل تھا، فعل کے شروع میں ہم نے یا کو داخل کیا، فا کو ساکن کیا، عین کو اپنے حالت پہ رہنے دیا اور لام کو ضمہ دے دیا، تو فعل سے یفعل بن گیا۔ تو فعل مضارع یہ بنتا ہے فعل ماضی سے، اور بنانے کا طریقہ بالکل آسان ہے۔ مثلا اس کی ایک اور آپ حضرات مثال سمجھیں کہ ہمارے پاس ایک لفظ ہے ضربہ، یہ ماضی کا لفظ ہے ضربہ، اسے ہم نے بنانا ہے مضارع۔ اس کا مضارع آتا ہے یضرب، تو اس کے شروع میں یا داخل کریں گے، یا کو فتح دیں گے، زاد کو ساکن کریں گے، اب را کے نیچے یہاں پہ کسرہ لگائیں گے کیونکہ اس کا مضارع میں را کے نیچے کسرہ آتا ہے، یعنی عین کلمہ کے نیچے، اور با پہ لگا دیں گے ضمہ، تو ضربہ سے بن جائے گا یضرب، ضربہ یضرب۔ فعل یفعل آتا ہے، فعل یفعل بھی آتا ہے، فعل یفعل بھی آتا ہے، وہ تینوں طرح پڑھ سکتے ہیں، لیکن ضربہ یضرب پڑھنا یہ ضروری ہے۔ تو ضربہ سے بنا یضرب۔ اب ایک آپ حضرات بتائیں مجھے، اس کی وجہ انشاءاللہ آپ آگے پڑھیں گے۔ فتح، فاتحہ سے مضارع کیا بنے گا؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، جی یہ انشاءاللہ آپ آگے پڑھیں گے کہ یضرب میں راگ پہ فتح ہم نے کیوں لگایا، کسرہ کیوں لگایا۔ تو فتح یفتح، ماشاء اللہ بالکل ٹھیک ہے، فتح سے بنا یفتح، گڈ جاب ماشاء اللہ۔ اچھا، منع، منع سے مضارع کیا بنا؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، منع سے یمنع بنے گا، یمنع، منع یمنع۔ اچھا یہ ہو گیا افراد کا۔ سامع، سامعہ سے کیا بنے گا؟ ماشاء اللہ، سامع یسمع، ماشاء اللہ۔
جی تو یہ الحمدللہ آپ حضرات سمجھ گئے. یہ جو یفعلو ہے، یہ فعل مضارع کا پہلا صیغہ ہے یفعلو، یعنی واحد مذکر غائب کا. اب یہ جس طرح فعلہ بنیادی صیغہ ہے، پہلا صیغہ ہے، یہ بھی پہلا صیغہ ہے. شروع میں اس میں یا ہے اور آخر میں لام کلمہ پر ضمہ ہے. تو مضارع میں آپ حضرات جانتے ہیں کہ فعل ماضی والا ترجمہ بھی اپنا حال والا ترجمہ بھی ہوتا ہے اور مستقبل والا بھی ہوتا ہے. یعنی اس میں آپ پریزنٹ اور فیوچر دونوں ترجمے اس میں ہوتے ہیں. تو یہ فعلو کا ترجمہ ہوگا کہ کرتا ہے یا کرے گا وہ ایک مرد. یعنی اگر آپ حضرات نے کہنا ہے نا کہ کرتا ہے وہ ایک مرد، تو پھر بھی آپ کہیں گے یہ فعلو. آپ نے کہنا ہے کہ کرے گا وہ ایک مرد، پھر بھی آپ کہیں گے یہ فعلو. تو یہ فعلو یہ حال اور مستقبل دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، حال اور مستقبل دونوں کے لیے. آپ حضرات یہ بتائیں کہ ماضی میں ہم نے تثنیہ کی علامت کیا پڑھی تھی؟ تثنیہ مذکر غائب کی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، الف پڑی تھی ماشاء اللہ. اب دیکھیں ہمارے پاس ہے یفعلو. یفعلو ہمارے پاس ہے واحد مذکر غائب کا صیغہ. یہ ہے واحد مذکر غائب کا. جب ہم نے اسے تثنیہ مذکر غائب بنانا ہے تو اس کے آخر میں ہم لگائیں گے الف. یعنی آخر میں لام ہے، لام پہ ضمہ ہے، تو اس پہ ہم لگا دیں گے الف. اور الف چونکہ الف سے پہلے ضمہ تو آ نہیں سکتا، تو یہاں پہ فتح لگا دیں گے، تو بن جائے گا یفعلا. لام کے ساتھ الف لگا دیں گے. تثنیہ کی علامت ضمہ کو ہم گرا دیں گے، ضمہ کو ہم گرا دیں گے، اور الف سے پہلے ہم لام پہ فتح لگا دیں گے، ضمہ گر گیا تو بن گیا یفعلا. لیکن یہاں پہ اب ایک چیز آپ سمجھ لیں کہ یہاں پہ ہم ضمہ گرا چکے ہیں، ضمہ گرا چکے ہیں. اور اس کی تفصیل تو خیر اب آگے پڑھیں گے کہ اس ضمہ کو ضمہ اعرابی کہتے ہیں.
تو ضمہ ہم نے گرا دیا، ہم نے لفظ میں کمی کر دی، تو اس کے بدلے میں آخر میں ہم نون لے کے آئیں گے ضمہ کی عوض میں، ضمہ گرا دیا تو آخر میں نون لے کے آ جائیں گے۔ تو بن جائے گا یفعلانی، یفعلانی، یفعلانی بن جائے گا۔ جی جی میں دوبارہ بتاتا ہوں کہ یہ جو مضارع کا تثنیہ مذکر غائب کا صیغہ ہے، یہ ہم بنائیں گے واحد مذکر غائب سے۔ تثنیہ مذکر غائب کا صیغہ ہم بنائیں گے واحد مذکر غائب سے۔ آپ حضرات یہ وائٹ بورڈ پہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ والا یہ فعلانی صیغہ ہے تثنیہ مذکر غائب کا۔ تو جب ہم نے مضارع کا ایک صیغہ بنا لیا نا، ماضی سے ایک صیغہ ہم نے بنا لیا، تو پھر آگے اسی سے صیغے بنتے رہتے ہیں، آگے ہمیں زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب ایک صیغہ بن گیا واحد کا، پھر تثنیہ جمع، جیسے ماضی کا پہلا صیغہ ہم نے فعلہ بنایا تھا، پھر اس کے بعد ہم علامات لگاتے گئے، تثنیہ بھی بن گیا، جمع بھی بن گیا، مذکر بھی بن گیا، مؤنث بھی بن گیا، حاضر کے صیغے بھی بن گئے، غائب کے بھی بن گئے، سارے صیغے بنتے گئے۔ تو ایسے ہی جب ہم نے فعلہ سے یفعلو بنا لیا تو آگے کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ یفعلو پہلا صیغہ ہم بنا چکے ہیں، اب اسی سے ہم تثنیہ کا صیغہ بنائیں گے اور اس کے آخر میں اصل میں ہم لگائیں گے تثنیہ کی علامت۔ یہ اب فوکس کریں، یہ فعلو ہے تو اس کے ساتھ ہم الف لگا دیں گے تثنیہ کی علامت۔ اب لام پر تو ضمہ تھا اور الف سے پہلے ضمہ تو آ نہیں سکتا، تو یہاں پہ لام پہ ہم لگا دیں گے فتح، تو ضمہ کو گرا دیں گے تو بن جائے گا یفعلا۔ اور ضمہ چونکہ ہم گرا چکے ہیں، کیونکہ الف سے پہلے ضمہ آ نہیں سکتا، الف سے پہلے ضمہ پڑھا نہیں جا سکتا، تو پھر آخر میں ہم نون لے کے آئیں گے، نون مکسور، تو یفعلو سے یفعلانی بن جائے گا۔ یہ تثنیہ مذکر غائب کا صیغہ ہے، شروع میں یا ہے اور آخر میں نون مکسور ہے۔ میں تھوڑی گردان سمجھا دیتا ہوں نا، پھر گردان رٹنا بھی آپ حضرات کے لیے آسان ہو جائے گی۔ آج آپ حضرات کو فقط 6 صیغے پڑھانے ہیں، 6 صیغے۔ تو یفعلو کا معنی ہے کرتا ہے، یہ کرے گا وہ ایک مرد، تو اب باقی انہوں نے ترجمے نہیں لکھے۔ یہ فعلانی کا ترجمہ کیا ہوگا کہ کرتے ہیں یا کریں گے وہ 2 مرد، کرتے ہیں یا کریں گے وہ 2 مرد۔ دیکھیں یہاں پہ نون مکسور ہم نے لگایا، نون مفتوح نہیں لگایا، اور یہ آپ حضرات سمجھ لیں کہ الف کے بعد عام طور پر نون مکسور آتا ہے، مفتوح نہیں آتا، کیونکہ الف سے پہلے فتح ہوتا ہے، پھر اگر ہم پڑھنا یفعلانا تو یہ تھوڑا عجیب بن جاتا ہے، تو الف کے بعد ہمیشہ نون مکسور آتا ہے، یفعلانی ہی پڑھیں گے۔ تو یفعلانی کا ترجمہ ہوگا کرتے ہیں یا کریں گے وہ سب مرد۔ آپ حضرات سمجھ گئے یہ؟ کرتے ہیں یا کریں گے وہ 2 مرد، یہ فلانی کا ترجمہ۔ 2 صیغے پہلے یفعلو اور یفعلانی سمجھ گیا، جن ساتھیوں کو سمجھ نہیں آئی وہ پوچھ لیں۔ جو چیز سمجھ نہ آئی وہ پوچھا کریں، ہمت نہ ہارا کریں۔ جی عمران ضیاء صاحب، آپ کو پہلا صیغہ سمجھ آ گیا تھا؟ یفعلو، فعلہ سے یفعلو کیسے بنا؟ کہ شروع میں ہم مضارع کی علامت ہم نے یا لگائی اور عین کو ساکن کیا اور لام پہ ہم نے ضمہ لگا دیا،
تو فعلا سے یفعلو بن گیا، یہ تو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ تو جب ہم نے تثنیہ بنانا ہے تو اس وقت لام کے ساتھ تثنیہ کی علامت لگا دیں گے، کیونکہ ماضی میں آپ پڑھ چکے ہیں تثنیہ کی علامت الف ہے، اور ضمہ کو گرا دیں گے، ضمہ کی جگہ پہ ہم فتح لگا دیں گے۔ پھر ضمہ کے عوض جو کہ ہم گرا چکے ہیں آخر میں نون مکسور لے کے آئیں گے، تو بن جائے گا یفعلانی، یفعلانی بن جائے گا۔ عمران زیاد صاحب آپ سمجھ گئے؟ نون ہم نے دیکھیں الف کے بعد جب نون آئے گا تو اس پر ہم کسرہ لگائیں گے، یہ نہیں کہ ہر حرف کے بعد ہم کسرہ لگائیں گے۔ نون اگر آتا ہے تو پھر ہم کسرہ لگائیں گے۔ نون ہم نے اس لیے آخر میں ایڈ کیا کیونکہ ہم ضمہ گرا چکے ہیں، ضمہ ہم نے گرا دیا اور ہم نے اس کی جگہ پر فتح لگا دیا۔ اب ضمہ کی عوض ضمہ کی جگہ پر وہ ضمہ جو ہم نے گرایا، جو صیغے کا نقصان ہوا، اس نقصان کو پورا کرنے کے لیے ہم نے آخر میں نون لگا دیا۔ جی بالکل، جی سٹارٹ میں یا لگائیں گے اور آخر میں جو ہے وہ ہم الف لگائیں گے اور اس کے ساتھ نون لگا دیں گے تو یہ فعلانی بن جائے گا۔ عمران ضیاء صاحب اس میں کوئی مشکل چیز نہیں ہے، جس طرح آپ سٹارٹ میں یا لگا رہے ہیں تو آخر میں ہم الف لگائیں گے اور اس کے بعد نون لگا دیں گے۔ جی یہ جو حروف عطین ہیں یہ ہمیشہ شروع میں لگیں گے۔ تو یہ ہمارے دو صیغے ہو گئے واحد اور تثنیہ کا۔ اگلا صیغہ ہے ہمارا جمع مذکر غائب کا، مضارع کا۔ تو مضارع میں ماضی میں جمع مذکر غائب کی آپ نے علامت کیا پڑھی؟ ماشاء اللہ، یہ ضمہ کا بدل نون کیوں ہے؟ تو یہ ایک ضمہ اعرابی ہے اور ایک نون اعرابی ہے، اس کی تفصیل آپ بعد میں پڑھیں گے۔ ضمہ اعرابی کے عوض میں نون اعرابی ہی آتا ہے، یہ آپ انشاءاللہ پڑھ لیں گے۔ تو جمع مذکر غائب کی علامت ہے واو۔ جب ہم نے جمع مذکر غائب کا صیغہ بنانا ہے، مثلا یفعلو ہے واحد مذکر غائب کا، تو یفعلو میں جی میں انشاءاللہ دوبارہ بھی بتاتا ہوں، یہ آپ سمجھیں۔ یفعلو ہمارے پاس ہے، اس سے ہم جو ہے وہ ہم نے بنانا ہے جمع مذکر غائب کا صیغہ، تو آخر میں ہم واو لگائیں گے جمع مذکر غائب کی علامت۔ لام کے ساتھ ہم واو کو ایڈ کریں گے، لگائیں گے، کیونکہ واو جمع مذکر غائب کی علامت ہے، تو بن جائے گا یفعلو، واو ساکن ہوگا، اور چونکہ واو اپنے ما قبل ضمہ چاہتا ہے تو یہاں پہ ہمیں حرکت چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور آخر میں ہم لگائیں گے نون، لیکن چونکہ یہاں پہ الف نہیں ہے تو نون یہاں پہ مفتو آئے گا، تو بن جائے گا یفعلون، یفعلو سے یفعلون بن جائے گا، یہ والا آپ حضرات جو دیکھ رہے ہیں۔ تو یفعلون کا معنی ہے کرتے ہیں یا کریں گے وہ سب مرد، کرتے ہیں یا کریں گے وہ سب مرد۔
جی اکثر ایسا ہی ہوتا ہے، اکثر ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا کہ الف کے بعد والا مکسور ہو، لیکن اکثر ایسا ہی ہوتا ہے۔ جی جی بالکل، میں دوبارہ بتا دیتا ہوں کہ ہم نے آگے صیغہ بنانا ہے جمع کا۔ جمع کا صیغہ بنانے کے لیے ہم جمع کی علامت لگائیں گے، اور آپ حضرات کو معلوم ہے، اب ماضی میں بھی پڑھ چکے ہیں کہ جمع کی علامت واو ہے۔ مثلا یہ یفعلوا آپ دیکھ رہے ہیں پہلا صیغہ، اس کے بعد ہم واو لگا دیں گے، جمع کی علامت تو بن جائے گا یفعلو، اور آخر میں نون لگا دیں گے، نون پہ فتح آئے گا تو بن جائے گا یفعلون۔ تو یہ صیغہ ہے جمع مذکر غائب، اور اس کا معنی ہے کرتے ہیں یا کریں گے وہ سب مرد، کرتے ہیں یا کریں گے وہ سب مرد۔ یفعلوا یفعلانی، یفعلون، یفعلوا یفعلانی یفعلون۔ یہاں چونکہ آخر میں ضمہ نہیں آ رہا، تو ضمہ کی جگہ پر ہم نون لگائیں گے، نون اعرابی سے کہتے ہیں۔ اینڈ پہ ضمہ نہیں آ رہا، تو کیونکہ ضمہ تو درمیان میں ہو گیا اب یہاں پہ، اور ضمہ اعرابی آخر میں آتا ہے، تو اس کے عوض ہم جو ہے وہ یہ لگائیں گے نون اعرابی۔ اصل میں یہاں پہ ایک چیز آپ کو میں بتا دیتا ہوں، پہلے تو ارادہ نہیں تھا، کہ یہ جو ہم نے ضمہ یہ والا لگایا نا، یہ والا، یہ جو ضمہ ہے واو سے پہلے والا، اب یہ جو ضمہ آیا ہے یہ واو کی وجہ سے آیا ہے، یعنی واو اپنے ماقبل ضمہ چاہتا ہے، اور جو مضارع کا اوریجنل ضمہ ہے، جو مضارع کے آخر میں آتا ہے، جس کو ضمہ اعرابی کہتے ہیں، وہ یہاں پر نہیں ہے۔ تو جب ضمہ اعرابی نہ ہو تو اس کے عوض آخر میں نون لگاتے ہیں، تو یہاں پر بھی ہم نے نون لگائی ہے، لیکن چونکہ یہاں پہ اپنا الف نہیں ہے تو نون مکسور نہیں آئے گی، بلکہ نون مفتوح آئے گی یہاں پہ۔ یہ تین سی کہ آپ حضرات سمجھ گئے۔ جی بالکل، ضمہ گرانا ہے، نون لگانا ہے، یہ بالکل آپ نے ٹھیک جوڑ بنا لیا۔ نون گراؤ، ضمہ گراؤ، نون لگاؤ، ایسے ٹھیک رہے گا۔ ہاں پھر بناؤ، بالکل۔ تو یہ تین سے کہ آپ حضرات کے ہو گئے۔ ہم نے بھی پڑھا کہ حروف عطین یہ مضارع کی علامت ہیں، الف تا یا نون۔ تو مضارع کے شروع میں ہمیشہ ان چار حروف میں سے کوئی ایک حرف آئے گا، ان چار حروف میں سے ہی کوئی ایک حرف مضارع کے شروع میں آئے گا۔ جی عمران ضیاء صاحب فرما رہے ہیں کہ پہلے دو دوبارہ بتا دیں۔ جی تو یہ سمجھ لیں، جی بالکل، الف اپنے پہلے فتح مانگتا ہے، یا اپنے پہلے کسرہ مانگتی ہے، اور واو اپنے پہلے ضمہ مانگتا ہے۔
یفعلو ہم نے بنانا ہے فعلا سے، فعلا کے شروع میں یا لگائیں گے، فا کو ساکن کریں گے، اور آخر میں لام پہ ہم لگا دیں گے ضمہ، تو فعلا سے یفعلو بن جائے گا۔ شروع میں یا لگائیں گے، فا کو ساکن کریں گے، لام پہ ضمہ لگائیں گے، تو عمران صاحب یہ بن جائے گا فعلا سے یفعلو۔ یہ آپ سمجھ گئے؟ عمران صاحب آپ بتائیں۔ آپ کو آواز آ رہی ہے عمران صاحب؟ فی الحال وہ آف لائن ہو گئے، تو ہم آگے جو ہے وہ تیسرا صیغہ حل کرتے ہیں جو کہ ہے تفعلو، اور یہ صیغہ ہے واحد مؤنث غائب کا۔ اس کا معنی ہے کرتی ہے یا کرے گی وہ ایک عورت، کرتی ہے یا کرے گی وہ ایک عورت۔ اور ماضی میں واحد مؤنث غائب کا صیغہ کون سا ہے، آپ حضرات بتائیں۔ ہاں ماشاء اللہ، ماضی میں ہے فعلت، اس کا معنی ہے اس نے کیا۔ تو جب ہم یہ جو تفعلو ہے یہ بھی فعلہ سے بنا ہے، لیکن یہاں پہ یا کی بجائے تا لگائیں گے، یا کی بجائے یہاں پہ لگائیں گے شروع میں تا، تو یہ بن جائے گا تفعلو، وہی آگے فا کو ساکن کیا اور لام پہ ضمہ لگا دیا تو فعلا سے تفعلو بن گیا، اور اس کا معنی ہے کرتی ہے یہ کرے گی وہ ایک عورت۔ بلکہ اب یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ فعلو میں یا ہے تو یا ہٹا کر ہم نے تا لگا دیا تو یہ فعلو کی وجہ تفعلو بن گیا، تو یہ آپ حضرات کا واحد مؤنث غائب کا صیغہ بن چکا ہے۔ آپ حضرات سمجھ گئے تفعلو؟ ماشاء اللہ۔ اگلا صیغہ ہے تثنیہ، اگلا صیغہ ہے تثنیہ مؤنث غائب کا، تثنیہ مؤنث غائب۔ تو جب واحد مؤنث غائب سے ہم تثنیہ مؤنث غائب بنائیں گے تو اس وقت وہی ہے کہ تفعلو کے آخر میں ہم علامت لگا دیں گے تثنیہ کی جو کہ الف ہے، اور الف اپنے ما قبل فتح چاہتا ہے، ضمہ گرا کر فتح لگا دیں گے، اور چونکہ یہاں پہ ضمہ گر چکا ہے تو آخر میں نون لگائیں گے، نون اعرابی مقصور کیونکہ الف ہے، تو یہ بن جائے گا تفعلانی۔ اس کا ترجمہ ہے کہ کرتی ہیں یا کریں گی وہ دو عورتیں، کرتی ہیں یا کریں گی وہ دو عورتیں۔ جی اس میں تا پہلے آئے بالکل، جی وہی سیم رول اپلائی کریں گے۔ تو یہ آپ نیچے دیکھ رہے ہیں کہ یہ تفعلانی بن چکا ہے، کرتی ہیں یا کریں گی وہ دو عورتیں۔ اگلا آج کا جو آخری صیغہ ہے وہ آپ حضرات سمجھیں۔ اگلا صیغہ ہے یفعلنا، یفعلنا۔ تو جس طرح آپ نے ماضی میں علامات پڑھی ہیں تو وہ علامات کافی ساری یہاں پر بھی وہی ہیں، اور بعض یعنی بعض صیغوں کی وہی علامتیں ہیں
اور بعض صیغوں کی وہ علامتیں نہیں ہیں. یہ آپ حضرات آگے جب گردان مکمل ہو جائے گی آپ پڑھ لیں گے. ماضی میں جمع مؤنث غائب کی آپ حضرات نے کیا علامت پڑھی؟ جمع مؤنث غائب کی ہاں اس کو کہتے ہیں نون مفتوحہ. اس کو کہا جاتا ہے نون. اکیلا نون بھی نہیں کہہ سکتے کیونکہ نون پہ ضمہ بھی ہو سکتا ہے، کسرہ بھی ہو سکتا ہے، فتح بھی ہو سکتا ہے. نون مفتوحہ بولیں گے. تو جب ہم نے واحد مذکر غائب سے جمع مؤنث غائب کا صیغہ بنانا ہے، مثلا ہمارے پاس ہے یہ فعال صیغہ ہے. یہ فعال جب ہم نے اسے جمع مؤنث غائب کا صیغہ بنانا ہے نا تو بالکل آسان ہے. ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس کے آخر میں نون جو کہ جمع مؤنث غائب کی علامت ہے وہ لگا دیں گے. نون لگا دیں گے اور لام کو ہم کر دیں گے ساکن. نون پہ آئے گا فتح، یہ ضمہ گر جائے گا یہاں پر، تو یہ بن جائے گا یفعلنا. نہیں مفتوح کہیں گے، مفتوح. تو یہ بن جائے گا یفعلنا. جی بالکل واحد سے بنتا ہے. تو آپ حضرات یہ دیکھ رہے ہیں یہ فالنا یہاں پر موجود ہے، تو یہ فالو سے بن جائے گا یہ فالنا. بس آخر میں ہم نون لگائیں گے. جی فیض احمد صاحب پوچھ رہے ہیں کہ یہ فعلنا بنا ہے تفعلنا کیوں نہیں بنا؟ تو ان کا بڑا ہی قیمتی سوال ہے، کیونکہ تفعلنا اسی گردان میں جمع مؤنث حاضر کا صیغہ ہے. یہ ہے جمع مؤنث غائب کا، تو اسی گردان میں جمع مؤنث حاضر کا صیغہ تفعلنا ہے. تو دونوں میں فرق ہوگا نا کہ اس کے شروع میں یا ہے اور اس کے شروع میں تا ہے، تو اس وجہ سے یہاں پہ یا شروع میں آئی ہے. جی فیض احمد صاحب آپ سمجھ گئے؟ دیکھیں یہ جو ہمارے پاس صیغہ ہے جمع مؤنث غائب کا، یا کہاں اور تا کہاں لگائیں گے یہ انشاءاللہ آپ پڑھ لیں گے. اب جیسے شروع والے دو صیغوں میں ہم نے شروع والے تین صیغوں میں ہم نے یا لگائی یفعلوا یفعلانی یفعلونا، اور پھر آگے دو پہ ہم نے تا لگائی ہے تفعلوا تفعلانی، اور پھر چھٹے پہ پھر یا لگائی ہے یفعلنا. تو ٹوٹل چار صیغوں کی شروع میں یا آتی ہے، چار صیغوں کی شروع میں یا آتی ہے، اور پھر آگے تفصیلات پڑھ لیں گے. تو یہ فعلنا آپ حضرات دیکھ رہے ہیں، یہ جمع مؤنث غائب کا صیغہ ہے. اور جو تفعلنا ہے نا، یہ ساتھی پوچھنے کہ تفعلنا کیوں نہیں ہے، تو یہ دیکھیں یہ یہاں پر تفعلنا موجود ہے، یہ تفعلنا تو یہ ہے جمع مؤنث حاضر کا صیغہ. تو فرق کرنے کے لیے کہ غائب میں یا لگائی اور تا میں حاضر میں تا لگائی گئی ہے. واحد مؤنث غائب سے بھی بن سکتا ہے، بس اس میں پھر آپ جو ہے وہ یا کو تا کر دیں گے، اپنا تا کو یا کر دیں گے اور آخر میں اس کی علامت لگا دیں گے، تو اس سے بھی بنا سکتے ہیں.
دیکھیں مذکر غائب کے لیے یا ہے، مذکر حاضر کے لیے پھر آپ گیا پڑھیں گے تا ہی ہے۔ جی لام کو جزم کیوں دیا، یعنی یفعلنا میں آپ پوچھ رہے ہیں، تو یہ آپ ایک قانون پڑھیں گے جس میں یہ ہے کہ اگر کہیں پر چار حرکتیں اکٹھی آ جائیں نا چار، تو اس میں سے ایک حرکت کو گرانا ہوتا ہے۔ جیسے اگر یفعلنا میں جو ہے وہ فا کو بھی ہم مثلا ساکن نہیں کرتے اور آگے لام کو بھی ساکن نہیں کرتے، تو یہ بن جاتا ہے یا فعلانا یا فعلانا۔ تو یہ پھر سارا آگے ایک وزن برقرار رکھنا ہوتا ہے نا، یعنی کہ اس کی سیٹنگ ہوتی ہے۔ تو جیسے عرب لوگ استعمال کرتے ہیں یہ فعلنا، تو ایسے ہی اس کو یہ فعلنا ہی استعمال کیا جائے گا۔ سمجھ گئے وقار الملک صاحب؟ جی بالکل، واحد مونس غائب میں بھی تا آتا ہے، واحد مذکر حاضر میں بھی تا آتا ہے۔ اس میں کچھ جیسے وہاں پر سیم تھے نا سیگے، فعل تما دو دفعہ آ رہا تھا، تو یہاں پر بھی کچھ سیگے ہیں جو سیم ہیں، یہ انشاءاللہ پڑھ لیں گے۔ تو آج ہم نے مضارع کے 6 سیگے پڑھے، یفعلوا یفعلانی یفعلون تفعلوا تفعلانی یفعلنا۔ یہ آپ حضرات نے اچھے طریقے سے یاد کرنے ہیں، یفعلوا یفعلانی یفعلون تفعلوا تفعلانی یفعلنا۔ تو انشاءاللہ باقی ہم اگلی کلاس میں پڑھیں گے۔ آپ حضرات دعاؤں میں یاد رکھیں۔ آپ حضرات کا تکرار گروپ بن گیا ہے، تو جو ساتھی جو ہے وہ کوئی کویسچن کرنا چاہیں تو وہاں پہ کر سکتے ہیں نئے تکرار گروپ میں انشاءاللہ، تو وہاں پہ بھی آپ حضرات کو جواب دے دیا جائے گا۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔